الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات وقال تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ملک پر خصوصاً بہت سارے انعامات فرمائے ہیں۔ بہت سے لوگ اس ملک کے روز عدلنے بدلنے والے حالات کو دیکھ کر اس ملک سے ایک نا امیدی سی کا اظہار کرتے ہیں، بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور یوں بھی کہہ دیتے ہیں کیا فائدہ ہوا اس ملک کے بننے کا، اور کیا رکھا ہے اس ملک میں، آپ فلاں کافروں کے ملک میں چلے جائیں وہاں یہ فائدے ہیں، فلاں ملک میں چلے جائیں وہاں پہ اتنی سچائی ہے، اتنی دیانت ہے، اتنے اخلاق ہیں، چوری کا نام و نشان نہیں ہے، ڈاکے کا نام و نشان نہیں ہے، کرپشن کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں کہنے والے کہتے ہیں اگر یہ کسی درجے میں سچی بھی ہوں، پہلی بات تو یہ کہ یہ باتیں مستند نہیں ہیں، لیکن اگر یہ باتیں سب کی سب سچی بھی ہوں اور پاکستان کے سارے عوام، خواص، افسران، عہدیداران، حکمران یہ سارے کرپٹ بھی ہوں، بددیانت بھی ہوں، چور بھی ہوں، ڈاکو بھی ہوں، زانی بھی ہوں، شرابی بھی ہوں، سارا ملک ہی ایسا ہو جائے، اس کے بعد بھی اس ملک میں جو ایمان ہے، جو اسلام ہے، اس کے برابر دنیا کا کوئی اور کافر ملک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ساری دنیا کافروں سے بھر جائے جو سب کے سب با اخلاق ہوں اور دیانتدار ہوں اور ان کے دل میں ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ ہو، اور وہ بڑے سچے اور بڑے انسانیت کے خیر خواہ ہوں، لیکن وہ سب کے سب ایک گرے پڑے گنہگار مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں صحابہ سے کہا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ کہا جی یہ تو بیچارہ ایسا ہی ہے، اگر کسی مجلس میں آ جائے گا تو کوئی جگہ نہیں دے گا، نہیں آئے گا تو کوئی پوچھے گا نہیں کہ فلاں کیوں نہیں آیا، اس کا آنا نہ جانا برابر ہے، اور کہیں رشتے کا پیغام بھیجے گا تو کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر ایک اور شخص گزرا اور میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا جی بڑا معزز آدمی ہے، اپنے خاندان کا بڑا معزز ہے، اگر مجلس میں آئے تو ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے،
لوگ اس کو سرک کے جگہ دیتے ہیں، آگے سے آگے بٹھاتے ہیں، بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، اور اگر نہ آئے تو لوگ پوچھتے ہیں یار فلاں نہیں آیا۔ ایسا معزز ہے کہ لوگ اس کی کمی کو محسوس کرتے ہیں، لوگ اس کی کمی کو محسوس کرتے ہیں۔ کہیں رشتے کا پیغام بھیج دے تو لوگ اپنی لڑکی شوق سے اس کے نکاح میں دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ یہ اس کا حال ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اس والے سے ساری دنیا بھی بھر جائے تو اس پہلے والے کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ پہلے والا مومن ہے اور دوسرا منافق ہے۔ ایک اور حدیث آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک پچھلی قوموں میں، پچھلی امتوں میں ایک عورت تھی، اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے اس کو سینے سے لگایا ہوا تھا، بچہ دودھ پی رہا تھا۔ بس ماں بیٹھی ہوئی تھی کسی کام سے، تو ایک شخص گزرا، بڑا معزز، نوکر چاکر اس کے ساتھ تھے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ اور بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ وہ جا رہا تھا۔ تو ماں ہوتی ہے نا، جب اس کو دیکھا کہ کتنی اس کو عزت دی جا رہی ہے، کتنا اس کا اکرام کیا جا رہا ہے، تو ماں کہنے لگی اے اللہ، اللہم اجعل ابنی مثلہ، اے اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسے ہی عزت دینا، ایسا بنانا میرے بیٹے کو بھی، اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنانا۔ تو ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اس بچے نے جو دودھ پی رہا تھا، ماں کی چھاتی کو چھوڑ کے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ، اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ میری ماں تو کہہ رہی ہے لیکن میری یہ دعا اور درخواست ہے کہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ دودھ پیتا بچہ، ماں حیران ہو گئی۔ بہرحال اب ماں کیا کر سکتی تھی؟ بچے سے پوچھ تو سکتی نہیں تھی، وہ تو بہت چھوٹا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت گزری، سیدھی سیدھے سادے کپڑے، پھٹے میلے کچیلے کپڑے، اور اس کو بچے چھیڑ رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ آوازیں کس رہے تھے۔ جب وہ ماں کے سامنے سے گزری نا، تو ماں ہوتی ہے، اس نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثلہا، اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنائی ہو کہ میرا بچہ بھی یوں ذلت کی زندگی گزارے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس بچے نے ماں کی چھاتی کا دودھ پینا چھوڑ دیا، اور اس نے بھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا اللہم اجعلنی مثلہا، اے اللہ مجھے ایسا بنانا، ایسا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جب اس نے دونوں دفعہ ماں کے برعکس دعا کی تو اب ماں بول اٹھی اور کہنے لگی بیٹا میں آپ کے لیے اچھی دعائیں کر رہی ہوں، آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، میں آپ کو ایسی ذلت سے بچانے کی دعائیں کر رہی ہوں، آپ ایسا بننے کی دعائیں کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ دودھ پیتا بچہ بولا امی وہ بے شک معزز تھا لیکن اللہ کا نافرمان تھا، یہ بے شک رسوائی کی زندگی اور بدحالی کی زندگی گزار رہی ہے لیکن یہ اللہ کی نافرمان ہے، اور میں بڑا ہو کے اللہ کا نافرمان نہیں، اللہ کا فرمان بردار بننا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اس ملک میں پولیس کا حال دیکھو، فوج کا حال دیکھو، وڈیروں کا حال دیکھو، پیپلز پارٹی کا حال دیکھو، نون لیگ کا حال دیکھو، اور پی ٹی آئی نے کیا گل کھلائیں اس کو دیکھو۔ ہم کہتے ہیں یہ سب برائیاں ٹھیک ہیں، یہ سب برائیاں واقعی موجود ہیں۔ کسی غیر مذہبی سیاسی جماعت نے آج تک اس ملک کو نفع نہیں دیا، نقصان ہی کیا ہے۔ ہر اگلا جو آیا وہ پچھلے سے بدتر ہی آیا، لیکن ان ساری برائیوں کے باوجود ایک ایمان، ایک اسلام، اور یہ مسجدیں، اور یہ اذانیں، اور یہ قرآن کے مکاتب، اور یہ دینی علم پڑھنے والے مدارس، اور یہ تبلیغ کا کام، اور یہ اہل اللہ کی خانقاہیں، یہ ایک ایسی شمع ہے، یہ ایک ایسا سورج ہے جو ان سارے اندھیروں کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس ملک پہ جو احسانات کیے ہیں ان میں بہت بڑا ایک احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو تبلیغ کا مرکز بنایا، دعوت کا مرکز بنایا۔ یہاں سے لوگ
جماعتیں بن بن کے ساری دنیا میں پھیلتے ہیں اور جا کے لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں اور ان کو دین کی طرف لاتے ہیں، دعوت مسلمانوں کو دیتے ہیں، لیکن دعوت کی تاثیر کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو بھی اس میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا اس ملک پر یہ ہے کہ یہاں مدارس ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں، لاکھوں کی تعداد میں نوجوان بچے جن کی عمریں سڑکوں پہ گھومنے کی تھیں، فلمیں دیکھنے کی تھیں، ڈرامے دیکھنے کی تھیں، کرکٹ کھیلنے کی تھیں، فیس بک اور یوٹیوب پر راتیں گزارنے کی تھیں، وہ اپنی ماؤں سے جدا ہو کر، اپنے باپ سے جدا ہو کر، اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر، اپنی بہنوں سے جدا ہو کر، اپنے وطن سے جدا ہو کے مدرسے کی 4 دیواری میں پڑھ کر دال روٹی پہ گزارا کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے نبی کا علم سیکھ رہے ہیں۔ اور یہ وہ مجمع ہے خدائے پاک کی قسم، سرحدوں پہ کھڑے ہوئے سپاہی اتنے اس ملک کے محافظ نہیں ہیں جتنے یہ مدرسوں میں اللہ کی رضا کے لیے دال روٹی پہ گزارا کرنے والے اور یہ اللہ کے نام پر اپنی جوانیوں کی خواہشات پہ چھریاں پھیرنے والے، اس 4 دیواری میں اپنی جوانیاں چٹائیوں پہ گزارنے والے، جتنے یہ اللہ کے عذاب کو روک رہے ہیں اور باطل کی اسکیموں کو فیل کر رہے ہیں، اتنا کوئی سپاہی بھی فیل کرنے والا نہیں ہے، اتنا کوئی سرحد کا سپاہی بھی اس ملک کا دفاع کرنے والا نہیں ہے جتنی ان اللہ کے نام پہ پردیس کی زندگی گزارنے والے، مسافروں کی سی زندگی گزارنے والوں کی آہیں اور ان کی دعائیں اور ان کے سجدے اور ان کے رکوع اور ان کی قرآن کی تلاوت اور ان کا حدیث کی تلاوت کرنا، فقہ کے مسائل پڑھنا، جتنا یہ اللہ کے عذاب کو روک رہا ہے اور کوئی نہیں روک رہا، جتنا یہ دشمنوں کی اسکیموں کو فیل کر رہا ہے، دشمن کی سازشوں کو فیل کر رہا ہے، اتنا کوئی اور نہیں ہے۔ آج ساری دنیا کے لوگوں نے، کافروں نے بھی اور ہمارے اپنوں نے بھی ہاتھوں میں گن لی ہوئی ہے، اور سب کا نشانہ یہ مدارس بنے ہوئے ہیں، سب کا نشانہ یہ علماء بنے ہوئے ہیں، سب کا نشانہ یہ طلبہ بنے ہوئے ہیں، اور ان نادانوں نا سمجھوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے کتنے عذاب ٹلے ہوئے ہیں، کتنی پریشانیاں ہٹی ہوئی ہیں، اور کتنی دشمن کی سازشیں صرف انہی داڑھی والوں کی وجہ سے، ٹوپی پگڑی والوں کی وجہ سے، بخاری پڑھنے والوں کی وجہ سے، اور ان بچوں کی وجہ سے جو صبح سے لے کے رات کو 11 بجے تک قرآن پاک کے الفاظ کو دہراتے رات کو 11 بجے سو جاتے ہیں، پھر نیند میں بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ جتنی ان کی وجہ سے اس ملک کے دشمنوں کی اسکیمیں فیل ہو رہی ہیں، میرے دوستوں کسی اور کی فیل نہیں ہو رہی، لہٰذا ہمیں ان مدارس کی قدر کرنی ہے، ان علماء کی قدر کرنی ہے، ان طلباء کی قدر کرنی ہے۔ ان کو دیکھنا اجر سے خالی نہیں ہے، ان کو دیکھنا اجر سے خالی نہیں ہے، ان کے پاس بیٹھنا اجر سے خالی نہیں ہے، ان کے لیے دعائیں کرنا اجر سے خالی نہیں ہے، اور ان کو قدر کی ہمارے حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے، میں جب کسی سڑک پہ جا رہا ہوتا ہوں گاڑی میں اور کہیں راستے میں مدرسے کا بورڈ دیکھتا ہوں نا تو خوش ہو جاتا ہوں، اسلام کا قلعہ آ گیا، اسلام کا قلعہ آ گیا۔ آج اگر آپ اذانیں سن رہے ہیں، اگر آپ آج اپنے بچے کو مسجد کے قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھا رہے ہیں تو یہ آپ کے ان علماء کی برکت ہے جو 6,000 8,000 9,000 کی تنخواہ پہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے گزارا کر رہے ہیں، کرائے کے مکانوں میں زندگیاں گزار رہے ہیں۔ آپ اے سی کے بغیر سو نہیں سکتے، پنکھوں کے بغیر سو نہیں سکتے۔ آپ ان مسجد کے اماموں سے پوچھیں، ان مسجدوں کے مؤذنین سے پوچھیں، ان مسجد میں جھاڑو پھیرنے والے خدام سے پوچھیں، اور ان مدرسوں میں پڑھنے والے 6,000 8,000 4,000 والے بھی مدرسین ہیں، ہاں 4,000 روپے پر پڑھانے والے مدرسین بھی ہیں۔ اور یہ کوئی نہ کہے کہ جی مدارس 4,000 کیوں دیتے ہیں، 6,000 کیوں دیتے ہیں، 8,000 کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ آپ میں اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کا جذبہ تو ہے، اپنی بیوی پہ خرچ کرنے کا جذبہ تو ہے، اپنے گھر پہ خرچ کرنے کا جذبہ تو ہے۔ آپ کا گھر اونچا سے اونچا بنتا چلا جا رہا ہے اور آپ مدرسے میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کوئی مدرسے میں آسمان سے من و سلوہ اترتا ہے؟ جب مدرسے
مدرسہ جو کم تنخواہ دیتا ہے وہ اسی لیے تو دیتا ہے کہ ان کے پاس گنجائش ہی اتنی ہے. اب یا تو وہ تنخواہیں دیں یا پھر مدرسے میں پڑھنے والوں کو دال روٹی کھلائیں. اس لیے یہ ان علماء کو سلام پیش کرنا چاہیے اور ان علماء کو عزت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے جو علم الہی کو زندہ کرنے کے لیے، علم نبوی کو زندہ کرنے کے لیے 6-8 ہزار پہ گزارا کر اپنے بچوں کی خواہشات کو دبا کر آپ کے بچوں کو علم سکھا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو اللہ سے آشنا کر رہے ہیں، قرآن سے آشنا کر رہے ہیں، حدیث سے آشنا کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بچے کھلونوں کا مطالبہ نہیں کرتے؟ کیا بچے آئس کریم کا مطالبہ نہیں کرتے؟ کیا بچے ٹافی اور چاکلیٹ کا مطالبہ نہیں کرتے؟ جس کی 6,000 تنخواہ ہو، بتائیے وہ کتنی دفعہ اپنے بچے کو آئس کریم کھلا پاتا ہوگا؟ کتنی دفعہ اپنے بچے کو برگر کھلا پاتا ہوگا؟ کتنی دفعہ اپنے بچوں کو عید پر نئے سے نئے کپڑے اور جوتے لے کر دیتا ہوگا؟ یہ ان علماء کو سلام ہے جنہوں نے اپنے بچوں کی قربانیوں کو، اپنے بچوں کے جذبات کو دبائے رکھا ہے، اور وہ ان کو کہتے ہیں بھائی جنت میں کھا لیں گے، یہاں گزارا کر لو. اور پھر اس قربانی کے ساتھ وہ علم پڑھا رہے ہیں اور علم پڑھ رہے ہیں. خدائے پاک کی قسم، اگر یہ سب کے سب علماء، سنیے، اگر یہ سب کے سب علماء کہیں کہ ہم بھی 50,000 کے بغیر نہیں پڑھائیں گے اور یہ بھی بائیکاٹ کر جائیں، تو اس سے ان کا نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اپنے بچوں کو تو گھر میں بھی بیٹھ کے قرآن پڑھا لیں گے، اپنے بچوں کو تو گھر میں بیٹھ کے حدیث پڑھا لیں گے. آپ کے بچے، عوام کے بچے ارتداد کا شکار ہو جائیں گے، کفر میں چلے جائیں گے، نمازوں سے جاہل ہو جائیں گے، حدیث سے جاہل ہو جائیں گے، قرآن سے جاہل ہو جائیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کے بچے کہا کریں گے کہ ہمارے ابا کے پاس بھی ایک کتاب ہوتی تھی جو پڑھا کرتے تھے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سی کتاب ہے. آپ برازیل چلے جائیں، برازیل کی ریاستوں میں چلے جائیں، چلی چلے جائیں، پناما چلے جائیں، برازیل چلے جائیں، وہاں عرب کی اولادیں حجاز مقدس کے عرب یہ دنیا کمانے کے لیے وہاں گئے، لیکن ایسے علماء پیدا نہ کر سکے جو اپنے پیٹ کو کاٹ کے قرآن پڑھاتے، اپنے پیٹ کو کاٹ کے حدیث پڑھاتے، اپنے بچوں کی خواہشات پہ لات مار کے وہ لوگوں کو اذان سکھاتے، نماز سکھاتے، اتحیات پڑھاتے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 1 صدی کے بعد اکثر ان میں سے مرتد ہو گئے. 1 صدی کے بعد، 100 برس بھی پورے نہیں ہوئے، ان کے بچے مرتد ہو گئے، ان کی بچیاں مرتد ہو گئیں، لڑکے لڑکوں کی یاریاں لگ گئیں اور حرام کاریوں میں مبتلا ہوئے، حرام زادے پیدا ہوئے، اور پھر ہمیشہ کے لیے اسلام سے محروم ہو گئے. یہ دعا دیں ان 8,000 اور 6,000 پہ گزارا کرنے والے مولویوں کو، علماء کو، جن پہ آپ آوازیں کستے ہیں، جن کو دیکھ کے آپ کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، جن کو دیکھ کے آپ کی پیشانی پہ بل آ جاتا ہے. میرے دوستو، جب مریں گے تو ان کی قدر آئے گی. وَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ. آج تو آپ کے لبرل کہتے ہیں یہ مولوی نہ ہوتے نا تو پتہ نہیں ملک کتنی ترقی کر جاتا. ہم کہتے ہیں اگر یہ مولوی نہ ہوتے تو آج یہود اور نصارہ تمہارا تیا پانچا کر دیتے اور تمہارا ہڈی اور بوٹی ایک کر دیتے، تمہارا نام و نشان مٹا دیتے. اس لیے کہ یہود اور نصارہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں. کبھی بھی امریکہ تمہارا ہمدرد نہیں بنے گا، کبھی بھی یہ انڈیا تمہارا ہمدرد نہیں بنے گا، کبھی بھی یہ اسرائیل تمہارا ہمدرد نہیں بنے گا. یہ ہمیشہ سے تمہارے دشمن ہیں، آج بھی تمہارے دشمن ہیں، آئندہ بھی تمہارے دشمن رہیں گے. اور جب انہوں نے تمہارے نبی کو نہیں چھوڑا تو وہ تمہیں کیسے چھوڑیں گے؟ ہمارے نبی مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے آتے ہی آپ یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا میں یہاں منتقل ہو کے آ گیا ہوں، یہاں میرے ساتھی ہیں، یہاں میرا دین ہے، یہاں میرا اسلام ہے، یہاں میرے جان نثار ہیں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی انتشار کی شکل بنے، لہٰذا تم مجھ سے معاہدہ کر لو کہ میرے دشمن کی مدد نہیں کرو گے اور میں تمہارے دشمن کی مدد نہیں کروں گا. ان کم بختوں نے ہمارے نبی کے ساتھ وعدہ بھی کر لیا. بھائی آپ ادھر دیکھیں نا، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ ادھر دیکھیں نا،
ان کم بختوں نے ہمارے نبی کے ساتھ وعدہ بھی کیا اور پھر ابو سفیان کو پیغام بھیجے لشکر لے کے آؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، لشکر لے کے آؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ جن کم بختوں نے ہمارے نبی سے بدعہدی کی، ہمارے نبی سے بے وفائی کی، ہمارے نبی کے خلاف ہمیشہ اسکیمیں بنائیں، وہ کبھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی آپ کے ہمدرد نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ان کا تمہیں ایڈ دینا، ان کا تمہیں امداد دینا، یہ سب ان کی اسکیموں میں سے اس اسکیم ہے۔ وہ تمہیں پھنسانا چاہتے ہیں اور وہ تمہیں ہلاک اور برباد کرنا چاہتے ہیں، اپنے پاؤں کے نیچے دبا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ یہ نیت کریں، ان علماء کی قدر کریں گے، ان طلباء کی قدر کریں گے، ان مدارس کی قدر کریں گے، ان تبلیغ والوں کی قدر کریں گے، ان خانقاہوں میں پڑے ہوئے اہل اللہ کی قدر کریں گے، ان سارے داڑھی ٹوپی والوں کی قدر کریں گے۔ جو ہمیں اللہ کا نام سنائے گا ہم اس کے خادم ہیں، ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، لیکن اس میں ایک بات ضرور سنیے، ایک بات ضرور سنیے، چونکہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں، فتنے ہی فتنے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ان میں سے جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا صرف ایک جائے گا، 72 نہیں جائیں گے، صرف ایک جائے گا۔ صحابہ نے کہا وہ کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جنت میں وہ جائے گا جو اس راستے پر چلے گا جس پر میں چل رہا ہوں، میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ اس لیے ایک درخواست سمجھنے کی ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے سمجھنے کی ہے، سب کے سمجھنے کی ہے کہ آپ اللہ کی بات جو سنائیں نا اس کی ضرور سنیں، لیکن اس میں یہ ضرور دیکھیں کہ سنانے والا مستند بھی ہے یا ڈاکو ہے، سنانے والا مستند بھی ہے یا ڈاکو ہے، مستند بھی ہے یا ڈاکو ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی غیر ڈاکٹر، غیر MBBS کلینک کھول کے بیٹھ جائے، پولیس موبائل لے کے پہنچ جاتی ہے۔ بھائی آپ کے پاس MBBS کا سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے، آپ کیسے دوائیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ چلے یہاں سے، اور اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اس پہ چالان کر دیتے ہیں، اس پہ ڈنڈ لگا دیتے ہیں کہ بھائی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بھائی گواہی تو دو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب جسمانی ڈاکٹروں کے لیے ڈگری کی شرط لگائی گئی ہے اور بغیر ڈگری کے اس کا چالان ہو جاتا ہے، اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تو روحانی معالجین جو معالج بن کے بیٹھ جائیں اور لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کر دیں، ان کی بات کا بھی اعتبار نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے پاس کوئی مستند ڈگری نہ ہو، یعنی وہ درس نظامی پڑھے ہوئے پورے عالم نہیں ہوں گے۔ تو ہم ان کے بتائے ہوئے احکام پہ نہیں چلیں گے، ان کے بتائے ہوئے فتووں پہ نہیں چلیں گے، اور ان کی بات کو بالکل تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے پاس ڈگری نہیں ہے۔ آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بڑے پروفیسر قسم کے لوگ، لبرل، اندر سے لبرل، ظاہر میں متشرع بن کر سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا پٹیاں پڑھا رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے بھی غلط کہا، امام بخاری نے بھی غلط کہا، فلاں بزرگ نے بھی غلط کہا، فلاں بزرگ نے بھی غلط کہا، یعنی یوں ہوا کہ 13 صدیوں تک وہ مفہوم اللہ کی شان کسی پہ نہیں کھلا جو پروفیسروں پہ کھل گیا۔ اور یہ ہماری عوام ایسی بھولی بن جاتی ہے، ایسے بھولے بن جاتے ہیں، کاروبار میں ہوشیار بن جاتے ہیں اور دینی معاملات میں ایسے بھولے بن جاتے ہیں، جو ان کو جو سنائے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ اس کی ڈگری کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، یہ کہاں کا پڑھا ہوا ہے، اس کے پاس کون سی سند موجود ہے، یہ بھی نہیں پوچھتے۔ گاڑی چلتے ہوئے آپ کو کوئی دوائی پکڑا دے، آپ اسے کھا لیں گے؟ اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ جاہل ہیں۔ گاڑی چلتے ہوئے، راہ چلتے ہوئے کوئی آپ کو پھکی پکڑا دے، آپ کھا لیں گے؟ جب آپ وہ نہیں کھاتے تو ان پروفیسروں اور ان دنیاوی لبرل قسم کے اسکالروں سے دین کی بات کیسے قبول کر لیتے ہیں؟ سند چاہیے، سند چاہیے، بغیر سند کے بات قابل قبول نہیں ہوتی۔ میں یوں کہتا ہوں، میں یوں سمجھتا ہوں، جو میں کہتا ہے سمجھ جائیں کہ یہ بیچارہ دھوکے میں ہے، یہ بیچارہ خود فتنے میں مبتلا ہے، یہ بیچارہ خود اللہ سے ہٹا ہوا ہے۔ انا
میں نے یوں کہا، میں یوں سمجھتا ہوں، میری یہ رائے ہے، یہ تو شیطان نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا اسجدوا لآدم، سارے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ تو شیطان کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، آپ مجھے کیسے جھکا رہے ہیں اس کے سامنے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، آگ بڑھیا ہے، مٹی گھٹیا ہے، آپ مجھے کیسے جھکنے کا حکم کر رہے ہیں؟ یہ انا، میں سمجھتا ہوں، میری رائے ہے، میرا مشورہ ہے، اور میرا خیال ہے، اور میرا فتویٰ ہے، یہ سب دھوکے کی باتیں ہیں، یہ سب غیر مستند لوگوں کی باتیں ہیں، یہ سب وہ باتیں ہیں جو انا کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں، انا کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور انا کے مرض میں جب فرشتوں کا استاد مبتلا ہوا تو مردود ہو گیا، ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان غفلت بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے تو فرشتوں کے استاد کو بھی ہلاکت کی طرف پھینک دیا اور اس کو بھی ذلیل اور خوار کر دیا۔ تو آپ کس بات کی مولی ہیں کہ انا انا کہہ کے لوگوں کی اپنی بات منوائیں گے؟ اس لیے بات یہ ہے، یہ ایک اصولی بات ہے، اسے سب سمجھ لیں، اصولی بات سمجھ لیجیے۔ اصولی بات کیا ہے؟ اصولی بات یہ ہے کہ علم الہی کی صحیح سمجھ اس کو ہوگی جو جتنا زیادہ عہد نبوت کے قریب ہوگا، جو جتنا زیادہ نبوت کے زمانے کے قریب ہوگا اس میں اتنی زیادہ سمجھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے 4 اماموں کی فقہ کو دنیا میں چلایا، 4 اماموں کی فقہ کو دنیا میں چلایا۔ امام تو بہت سارے ہوئے جنہوں نے اجتہاد کیا، آیات سے مسائل نکالے، احادیث سے مسائل نکالے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک تکوینی نظام چلا کہ 4 کی محنتوں کو اللہ نے قبول فرما کر آگے پھیلا دیا۔ محنتیں بعد کی بھی قبول ہوئیں لیکن آگے بڑھ نہ پائیں۔ ان میں سب سے بڑے امام اعظم، امام الاسلام والمسلمین، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور پھر حضرت امام مالک بن انس تھے، اور پھر امام شافعی محمد بن ادریس تھے، اور پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم تھے۔ یہ 4 ائمہ تھے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تشریح کروائی، اس دین کی جزیات کو نکالنے کا ان سے کام لیا، اور ان کے ذریعے سے دنیا میں اسلام پھیلا، دنیا میں دین پھیلا، لوگوں کو نبی کے احکام ملے، اللہ کے احکام ملے، اور انہوں نے دین پہ زندگی گزاری۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا اور اس سے مسائل نکالے۔ ایک مثال سے سمجھ لیجئے، آپ کہیں گے کیا حضور کی حدیث کافی نہیں ہے؟ اس کی ضرورت ہی کیوں پڑی کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ بنا لی، امام شافعی نے فقہ بنا لی، امام مالک امام احمد بن حنبل نے فقہ بنا لی؟ نہیں، یہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیے۔ اب آگے اصولوں کی روشنی میں لوگوں کو مسائل پیش آتے چلے جائیں گے، ان اصولوں کی روشنی میں اس کو واضح کرنا پڑے گا۔ یہ ائمہ مجتہدین کا کام ہے۔ مثلا ایک ساتھی نے آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ کب؟ جنوری میں، سخت سردی میں ٹھنڈا پانی پیش کیا، اس میں برف بھی ڈلی ہوئی ہے۔ آپ نے کہا بھائی میں نہیں پیتا۔ اگر اگلا سمجھدار ہے تو سمجھ جائے گا کہ یہ کیوں منع کر رہے ہیں۔ منع کرنے کی وجہ واضح ہے کہ موسم ٹھنڈا ہے، آپ برف ڈال کے لائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہی مہمان جون میں بھی آ جائے تو آپ کہیں کہ جی آپ کے لیے کیا لاؤں، چونکہ پانی تو آپ پیتے نہیں، آپ نے جنوری میں بھی انکار کیا تھا، تو بتاؤ یہ ناسمجھی کی بات ہے کہ نہیں؟ ناسمجھی کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب جب انہوں نے جنوری میں ٹھنڈے پانی سے منع کیا تو اب آپ کی سمجھداری یہ ہے کہ آپ نارمل قسم کا پانی لے آئیں، لیکن اگر آپ پھر برف ڈلا ہوا ملک شیک لے آئیں، یا برف ڈلا ہوا گنڈیری کا جوس لے آئیں، گنے کا جوس لے آئیں،
یا برف ڈلا ہوا نورس لے آئیں تو یہ آپ کی ناسمجھی ہے۔ ائمہ مجتہدین کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ متکلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے۔ آپ نے جو پانی سے انکار کیا ہے وہ کیوں انکار کیا ہے، اس وجہ کو سمجھ کے آگے احکام چلاتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ان کو آ کے جوس پیش کرے گا تو یہ کہے گا بھائی ابھی تو انہوں نے منع کیا تھا ٹھنڈا پانی نہیں پینا، تو جوس بھی تو ٹھنڈا ہی ہے کیونکہ اس میں بھی برف ہے، لہٰذا آپ ان کے لیے نارمل پانی، قہوے اور چائے کا انتظام کریں۔ یہ ائمہ مجتہدین کا کام ہوتا ہے کہ وہ نبی کے الفاظ کو لیتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے نبی کی اس میں منشا کیا ہے۔ اگر منشا سمجھ میں آ گئی تو آگے جتنی باتیں پیش آتی رہیں گی اس کا حکم لگانا آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا، ان کے ذریعے سے دین کو زندہ کیا۔ اب اگر آج کا کوئی اسکول کا پڑھا ہوا، یونیورسٹی کا پڑھا ہوا، کالج کا پڑھا ہوا ایسے فتوے لگانا شروع کر دے کہ یہاں اصل میں نا امام ابو حنیفہ کو سمجھ نہیں آئی، امام مالک کو بھی سمجھ نہ آئی، امام شافعی کو بھی سمجھ نہ آئی، حضرت امام احمد بن حنبل کو بھی سمجھ نہ آئی، تو ہم اسے بے دھڑک کہیں گے اصل میں آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے آپ اتنی لمبی چھوڑ رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے ائمہ پہ اعتبار ہے، اپنے نبی پر اعتبار ہے، اپنے علماء پہ اعتبار ہے۔ مستند علماء جن کے پاس درس نظامی کی ڈگری ہے، وہ کسی مستند مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، ان سے ہم احکام کو قبول کریں گے اور ان سے ہم فتووں کو قبول کریں گے، ان سے ہم عقائد کو قبول کریں گے۔ پروفیسروں کے عقائد ان کو مبارک ہوں، ان لبرل اسکالروں کے عقائد انہی کو مبارک ہوں۔ ہمیں اپنے علماء کافی ہیں، اس کی بھی نیت کر لیں۔ تیار ہیں؟ احکام، اچھا ایک ہے نصیحت کی بات، بھائی دیکھو مرنا ہے، حساب دینا ہے، کامیابی دین میں ہے، اللہ کو راضی کریں گے تو آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی، اللہ کو راضی کریں گے تو جنت بنے گی، اللہ کو ناراض کریں گے تو برباد ہو جائیں گے۔ یہ جو بات ہے نا یہ احکام نہیں ہے، یہ نصیحت ہے، یہ ہر ایک سے سننی ہے۔ یہ تبلیغ والے سارے عالم نہیں ہوتے، تھوڑے عالم ہیں، زیادہ غیر عالم ہوتے ہیں، یہ بات تو ہم ان کی بھی سن لیں گے، البتہ احکام اور فتاوے اور عقائد یہ ہم غیر مستند سے نہیں سنیں گے، یہ تو ہم مستند سے ہی سنیں گے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ تیار ہیں؟ علماء کی قدر کریں گے، طلباء کی قدر کریں گے، مدارس کی قدر کریں گے، تبلیغ والوں کی قدر کریں گے، داڑھی ٹوپی والوں کی قدر کریں گے، غیر مستند لوگوں سے احکام اور فتاوے تو نہیں لیں گے، ان کے لیکچر مت سنا کریں، وہ فتنہ ہیں، وہ فتنہ ہیں، وہ آپ کو اکابر سے متنفر کر دیں گے، وہ آپ کو خود ڈاکٹر بنا دیں گے، آپ کو کہیں گے تم خود ہی علاج کرو۔ بھائی جو آدمی پڑھا ہوا ہی نہیں ہے جب وہ خود علاج کرنے بیٹھے گا تو وہ تو مرے گا اور مارے گا۔ لہٰذا ہمیں جیسے ڈاکٹروں پہ اعتبار ہوتا ہے ایسے ہی ہمیں اپنے مستند مدارس کے پڑھے ہوئے مستند علماء پہ بھی اعتبار ہونا چاہیے، ان کے کہے پر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ ان کا کہا نبی کا کہا ہے، نبی کا کہا اللہ کا کہا ہے، اور اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔